السلام علیکم، کیسے ہیں سب اسپائرنٹ؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ کی تیاری بہت اچھے سے جا رہی ہوگی۔ جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سلیبس کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے تیار کرنا ہے، تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان افیئر، جس کا پہلا ٹاپک ہے محمد بن قاسم۔ تو ہم محمد بن قاسم کی طرف آتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم کا کمپلیٹ نیم تھا محمد بن قاسم القذافی۔ محمد بن القذافی یا کافی نیچے بھی لکھا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد بن جو قاسم تھا یہ کس قبیلے سے بلونگ کرتا تھا اور یہ کہاں سے تھا؟ محمد بن جو قاسم تھا یہ ایک ثقافی ٹرائب تھا جو طائف سے اوریجنیٹ ہوا تھا۔ طائف وہ جگہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی دعوت کے لیے گیا تھے تو لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے تھے اور آپ نے اسی جگہ پر واپسی آ کر پناہ لی تھی، اور اس جگہ پہ جبرائیل امین آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آئے حضور آپ حکم کریں تو میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو تباہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حضور نے کہا تھا کہ یہاں سے ایک ایسا شخص آئے گا جو میری دین کی دعوت دے گا، تو ادھر سے پھر محمد بن قاسم تھے۔ تو محمد بن قاسم 695 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے سندھ پہ حملہ کیا تھا 712 میں۔ تو اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ سندھ پر انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ کیوں؟ اس میں ہسٹورین جو ہے ڈیفرنٹ ریزنز لکھتے ہیں، اور جو کامن ریزن ہم نے پڑھی ہے کہ وہ ایک وومن تھی، اس نے لیٹر لکھا تھا گورنر حجاج بن یوسف کو کہ ایک جو ٹریڈ کا جہاز آ رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دوروں میں جہاز ہوتے تھے سمندری جہاز، وہ جب ٹریڈ کر کے واپس آ رہا تھا تو راجہ دہر کے جو سپاہی تھے یا فوجی تھے انہوں نے کو لوٹ لیا تھا۔ تو جب محمد بن قاسم سندھ کی طرف آیا تو اس وقت عرب کا خلیفہ کون تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت امیہ خلیفہ تھے، اور اس امیہ خلافت کا جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا الولید بن ابن مالک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد گورنر تھا، سوری یہ لفظ نہیں لکھا گیا صحیح، گورنر تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا سندھ پر اٹیک کرنے کے لیے، اور محمد جو بن قاسم تھے وہ سن ان لا تھے اور حجاج بن یوسف فادر ان لا تھے محمد بن قاسم کے۔ اور نیکسٹ کویسچن آتا ہے کہ سندھ کو ہم باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسلام جو تھا وہ سندھ کے راستے سے انٹر ہوا، اور کیونکہ پہلی دفعہ جب محمد بن قاسم نے حملہ کیا راجہ دہر کے اوپر اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس کو سدیبل کے مقام کے اوپر جا کر ان کو شکست دی، اور اس نے پھر سندھ کے اندر اور پورے سب کانٹیننٹ کے اندر اسلام پھیلانے کی کوشش جاری رکھی، اور اس کے بعد 712 میں اس نے اٹیک کیا تھا سندھ میں، سندھ کو فتح کیا، اور اس کے بعد 714 میں یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے انہوں نے ملتان کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد 715 میں محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ اب یہ کویسچن آتا ہے کہ واپس کیوں بلا لیا گیا تھا؟ کیونکہ پہلے جو رولر تھا الولید ابن مالک، اس کے اور حجاج بن یوسف کے تعلقات بہت زیادہ اچھے تھے، اور اس کی وفات کے بعد آگے آ گیا سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک جو تھا یہ حجاج بن یوسف کی پالیسیوں کے خلاف تھا اور محمد بن قاسم کے بھی خلاف تھا، تو اس نے لہٰذا اس کو واپس بلا لیا، اور واپس اس لیے بلایا کہ ایک یہ بھی افواہ تھی کہ محمد بن قاسم کے فزیکل ریلیشن تھے راجہ دہر کی بیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس نے اس کو واپس بلا لیا۔ جب واپس بلایا تو اس نے قید کر دیا محمد بن قاسم کو، کس نے؟ سلیمان بن عبد المالک نے۔ جب قید کر دیا کچھ عرصہ قید رہے، اور اس کے بعد یہ ہسٹورین لکھتے ہیں کہ گائے کی کھال کے اندر ان کو بند کروا کے مروا دیا گیا تھا، اور جس دن مروا دیا گیا تھا وہ ڈیٹ تھی 18 جولائی 715۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے کس کی؟ محمد بن قاسم کی۔ اس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا، پھر فتح کیا، اور کس طریقے سے ان کو واپس بلا لیا گیا، اور آپ نے یہ چیزیں طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ تیار کرنی ہے۔ اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔